السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیو ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود اس سے گہرا تعلق پیدا کر لینے کے بعد بھی آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم تو وہ قوم تھی جنہوں نے انسان کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیا، انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا۔ ہم تو وہ قوم تھے جس نے انسان کو جینے کا سلیقہ دیا۔ ہم تو وہ قوم تھے جنہوں نے انسان کو یہ باور کروایا کہ ساری کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب سے اعلیٰ اور بالا تم ہی ہو۔ یہ تعارف انسان کا ہم نے کروایا، لیکن آج جس انسان کی رہنمائی ہم نے کی، اس کو زمین کی نکبتوں سے اٹھایا، آسمان کی رفتوں تک پہنچایا، آج وہ انسان ہماری بے بسی پہ کہہ لگا رہا ہے۔ اس بد نصیبی کا سبب کوئی ایسا دقیق نقطہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے، سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے اس راز کو پانے کی کہ آخر کیوں، جب آخر کیوں کی کھوج ہم لگائیں گے تو پھر اس نتیجہ پہ پہنچ جائیں گے کہ آخر کیوں آج ہم تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری قوم بد نصیب نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کر کے ان لوگوں میں بھیجا جن کو تمام اقوام بدو اور جاہل کہتے تھے۔ یہ جی حضور یہ تھے، غیر کو سلام کہنے پہ مجبور تھے۔ عرب کے لوگ عجب کی حکمرانی میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور تھے، اور عجمی جس طرح کی چاہے ان سے خدمت لیں یہ اف بھی نہیں کر سکتے تھے اور آف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس قوم میں محمد رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس قوم نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا تو پھر اللہ نے ان کو وہ مرتبہ اور مقام دیا کہ آج ان کا ذکر کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔
لیکن بدنصیبی دیکھیں کہ بس ان کا ذکر کر کے خود فخر کرتے ہیں، اپنے پلے کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا ذکر ہم کرتے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن پہ ہمیں فخر ہے، وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور پھر اس وابستگی کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کا حق ادا کر دیا۔ ان کے لیل و نہار، ان کی تنہائی اور ان کی محفل، ان کی مجلس، ان کی رات، چمکتا ہوا دن ایک روشن باپ تھا انسانیت کا۔ ان کے کردار سے، ان کے لیل و نہار سے اسلام کے دشمن نے راہ پائی۔ کیا کہ اسلام نہیں، وہ کردار جو اسلام نے ان لوگوں میں پیدا کیا تھا، جس کردار کا حامل انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اور اللہ اپنے وعدہ کے تحت اس کو زمین پہ سلطنت اور حکومت بخشتا ہے۔ وہ کردار کوئی اپنا لے، اس کردار کے سبب، اس رہنمائی کے سبب وہ دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ یہ گر تو اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور ہم نے تمام تختہ عرش پہ حکمرانی کی، اور ہماری حکمرانی لوگوں کے لیے سبب رحمت بن گئی، مگر ہم بدنصیب رہے کہ جو ان لوگوں نے حاصل کیا، ہم تک پہنچایا، ہم نے جانا بھی، لیکن اس سے پہلو تہی کی۔ سبب دنیا کا لالچ، حرص، مال کو جمع کرنا، دولت کو اکٹھا کرنا، بڑا بن کے بیٹھنا، یہ سوچ بھی، یہ فکر کی کم ظرفی ہماری تباہی کا سبب بن گئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وہ لوگ وابستہ ہوئے جن کا نام ہی نہیں تھا، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ دنیا میں ان کی زندگی غلامی کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی، پریشانی کی زندگی، لیکن وہ اس زندگی کے ان لیل و نہار سے نکلنے کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس دور کا ان پڑھ آدمی اس نتیجہ پہ پہنچتا ہے کہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو عزت اور وقار یہی سوچ دے سکتی ہے، یہی نظریہ دے سکتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بد کردار لوگوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اور خود کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرتے، اور لوگوں کو بھی کہا کہ تم بھی چھوڑو مکہ کو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں اسلام کا بیج تناور درخت نہیں بن سکتا، اس کے لیے کسی اور زمین کی ضرورت ہے۔ چھوڑا مکہ کو، جس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو کیوں چھوڑا؟ اس کا سبب انسانیت کو انسان پر آشکارا کرنا تھا، اور انسان کو اللہ سے متعارف کروانا تھا، اس کو بتلانا تھا تیری زندگی کی بربادی، تیری بے بسی،
تیری بے کسی سبب ہے کہ تو اپنے خالق و مالک کو بھول گیا ہے. جب تو اس کو بھول گیا ہے وہ تجھے بھول گیا ہے، اور اس کے بھولنے کا سبب تیری ذلت اور نکبت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام عرب کے بدوؤں کے کانوں میں پڑتا ہے. وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. مکہ کا سردار، لینڈلارڈ، جاگیردار، مکہ کا چودھری، مکہ کا بڑا، اپنی بڑائی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ کو، بجائے اس کے اس عقل و شعور کی بات کو تسلیم کر لیا جائے جس کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، اس سے تعلق پیدا کر کے تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. محمد کو اس کی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم کچھ چاہتے ہو تو میری آواز پہ لبیک کہو. خوش نصیب بڑھتے رہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے، مدینہ آ گئے، اور مکہ والوں کے محمد رسول اللہ سے روابط ہیں. قریش نے ایک شخص کو منتخب کیا، ہے تو وہ غلام، زندگی تو غلامی کی بسر کر رہا ہے، لیکن بڑا جہادیدہ، سمجھدار. عباس کا غلام ہے. مکہ کے شاہوں نے، سرداروں نے، بڑوں نے کہا کہ اگر کوئی اور چلا گیا تو محمد ناراضگی میں اس کو گرفت نہ کر لے، پکڑنا لے، رکھنا لے. ظلم تو ہم نے بڑے کیے ہیں، ستم تو ہم نے بہت ڈھائے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مکہ والے قریشیوں کا پیغام پر بن کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ اپنی بات پیش کر سکتا ہے اور اس کو سمجھا سکتا ہے. منتخب کیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا قریش کا وہ سفیر، قریش کا نمائندہ، جس کے متعلق قریش کو یہ پتا تھا، علم تھا کہ یہ بڑا جہادیدہ آدمی ہے، بڑا عقل و شعور کا مالک ہے، ہماری بات کو کما حق کا ہو محمد رسول اللہ تک پہنچائے گا. جب مکہ سے چلا مدینہ آیا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، اس آ کے محفل میں بیٹھ جاتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واز سنتا ہے. ابھی وہ پیغام نہیں دیا جو پیغام قریشیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے اس کو بھیجا تھا. پیغام نہیں دے سکا. محفل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بیٹھا اللہ کے نبی کی باتوں سنتا ہے. اللہ کے نبی جب باتوں سے فارغ ہوئے، حاضری دی کہ جناب میں قریشیوں کا پیغامبر ہوں، آپ تک پیغام لے کے آیا ہوں. فرمایا کہو. کہنے لگا حضور کہوں کیا؟ کیا بات ہوئی؟ پیغام لے کے آئے تو پیغام کہو. کہنے لگا پیغام آپ تک تو پہنچانا ہی ہے، لیکن قریشیوں کو کون جا کے جواب دے گا؟ مجلس بنی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قریشیوں کا سفیر ہے، پیغام دینے کے لیے آیا. کہتا ہے پیغام تو دوں گا لیکن آپ کا جواب کون پہنچائے گا؟ ارشاد فرمایا مقصد کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا. چہرہ بھی دیکھ لیا ہے، بات بھی سن لی ہے، اللہ کی قسم اب مکہ کو جانے کو دل ہی نہیں چاہتا.
اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دامن رسول سے وابستہ ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا یہ خود نہیں آئے، ان کو رب لاتا ہے، اور ان کے آنے کا ایک سبب ہے، ان کے وجود سے اس مخلوق کو وہ پیغام پہنچانا ہے جو اس سے ہٹ کے لوگ پہنچا نہیں سکتے۔ ادراک نہیں ہے وہ، احساس نہیں ہے وہ، وقت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی، میں اب مکہ واپس نہیں جا سکتا، ارشاد فرمایا نہیں، یہ بات غیر مناسب ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد کسی کے سفیر کو پاس رکھتا تھا۔ کوئی یہ کہے گا کہ خود رہ گیا، کوئی یہ کہے گا محمد نے رکھ لیا، طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ تم جاؤ، ان کان فی قلب الذی فی قلبک الآن، مکہ جاؤ، اگر تمہارے دل میں وہ پیدا ہو جو اب پیدا ہوا ہے تو مکہ والوں کو واپس پیغام دے کے میرے پاس آ جانا، محمد تجھے قبول کر لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل پریشان ہوا۔ آپ غور فرمائیں کہ کس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اللہ نے یہ لوگ اکٹھا کیے ہیں جن کو صحابہ محمد کہا جاتا ہے۔ آسمان نے اپنی نگاہوں سے ایسے انسان تختہ عرض پہ دیکھے ہی نہیں، زمین نے ایسے انسانوں کے اپنی دھرتی پہ پاؤں کبھی محسوس نہیں کیے جیسے پاؤں محمد رسول اللہ کے صحابہ کے۔ اس کائنات میں واحد تخلیق انسان کی صورت میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ محمد کے صحابہ ایسے مقبول و محبوب آدمی ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں محمد کے صحابہ جیسے انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ کردار دکھایا محمد رسول اللہ کے صحابہ نے، اللہ کا پیغام جو انسانوں کے کانوں تک پہنچتا تھا اس کو حسین و خوبصورت بنایا کردار مصطفیٰ اور کردار صحابہ نے۔ لوگ نام لیتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، لوگ نگاہ اٹھاتے ہیں، نگاہ نہیں جھکا سکتے، کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد نے جیسے انسان تخلیق دیے ہیں کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ بھلکتی رہے دنیا، پریشان ہوتے رہے، دوسرے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہونے والے، اور تم کیا کہتے ہو؟ کہا وہ کہتا ہوں جو میرا اندر کہتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 انسانوں کی فہرست بنائی ایک عیسائی نے، آدم سے لے کر اب تک جن لوگوں نے انقلاب پیدا کیا ہے وہ لوگ کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ جب ان کی حیثیت متعین کرتے ہوئے وہ نام لکھتا ہے تو سر فہرست محمد رسول اللہ کا نام لکھتا ہے۔ عیسائیت تڑپ اٹھی، بلک اٹھی عیسائیت، اور کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو عیسائی اور اپنے آقا سے بھٹ کے مسلمانوں کے آقا کو تسلیم کرتے ہو، یہ کہتے ہو ساری کائنات میں انسانیت کی رہنمائی کرنے والا اگر کوئی انسان ہے جس کو پہلا درجہ دیا جا سکتا ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محمد کی ذات سے جو وابستہ ہوتے ہیں لوگ، تاریخ کہتی ہے کہ جیسا وہ تھا ویسے یہ تھے، اس کے بعد کوئی کائنات کا رہنما اور قائد نہیں، انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچانے والی اللہ کی تعلیم ہے، اور جو رہنمائی کر کے
انسانیت کو اس وقار پہ پہنچاتا ہے جو انسانیت کی قسمت میں بنتا نہیں تھا، تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے انہوں نے یہ کردار ادا کیا. یہ مکہ کا بادشاہ، قریشیوں کا پیغامبر، سفیر بن کے آیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کی مجلس، ایک لمحہ کی گفتگو، اس کو سب کچھ ہی بھول گیا. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اب مکہ واپس نہیں جانا. فرمایا نہیں، میں ایسا انسان نہیں ہوں. 100 زبانیں ہیں، ہر آدمی اپنی زبان بولے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. تیرے دل میں میری محبت سما گئی ہے، تیرے نزدیک میں وہ انسان ہوں جس سے جدا نہیں ہو سکتا آدمی. تیرا دل چاہتا ہے دامن محمد سے وابستہ ہونا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اب نہیں. تو نے پیغام دیا ہے قریشیوں کا، میرا جواب لے کے جاؤ. اگر وہاں تیرے دل میں وہی محبت ہوئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آ جانا، میں اپنے سینے سے تمہیں لگا لوں گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کرنے پہ، کہنے پہ واپس ہو گیا. جانے کو دل نہیں چاہتا. اور کیا کس کے پاس؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے چچا کے پاس، جن کا غلام ہے. بجھا ہوا دیکھا. عباس کہتے ہیں کہ ابو رافع تو ایسا نہیں تھا. تیری یہ خاموشی، چپ چپ رہنا، تیری یہ اداسی مجھے پریشان کرتی ہے. کیوں اداس ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا آقا آپ میرے آقا ہیں، لیکن جس آقا سے میں ہو کے آیا ہوں دل چاہتا ہے اس کی وابستگی اختیار کروں، آپ کی غلامی سے نکل جاؤں. کس کی بات کرتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے صحابہ نہ رحمت کائنات کی کوشش سے، نہ ان کی کوشش سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے، بلکہ تمام صحابہ دامن رحمت سے وابستہ ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل و رحمت سے. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ہم نے تمہیں وہ دوست دیے ہیں، وہ رفیق دیے ہیں، وہ ساتھی دیے ہیں کہ کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دیے. اللہ نے کہہ دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا؟ نہیں، کردار کہتے ہیں ان لوگوں کا. ان کے لیل و نہار بتاتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں. ایک جھلک دیکھی، چند لمحے گفتگو سنی اور کہا میرا دل چاہتا ہے آپ کی غلامی میں باقی ساری زندگی بسر کروں، مکہ جانے کو دل نہیں چاہتا. فرمایا نہیں، محمد پہ الزام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تم جاؤ، جس محبت کا اظہار کرتے ہو یہ محبت دل میں داخل ہو جائے تو نکلتی نہیں ہے. جاؤ، اگر تیرے دل میں ویسی ہی محبت وہاں بھی ہوئی تو آ جانا. چچا نے سنا تو پریشان ہوئی. ابو رافع بات کیا ہے؟ کہا آقا بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیابی و کامرانی اللہ نے محمد کے نام لکھ دی ہے. دنیا میں عزت کی زندگی وہی پائے گا جو دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو جائے گا، اور جو اس وابستگی سے علیحدہ رہے گا، دور رہے گا، وہ اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں پا سکتا جس مقام پہ انسان کو ہونا چاہیے. انسان کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی غلامی اپنانی پڑے. عباس نے باتیں سنی، کہنے لگا اچھا تو پھر تیرا کیا خیال ہے؟ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. کہنے لگا آقا بات تو یہی ہے. اچھا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد کا غلام ہوں. چچا کہتا ہے اور اللہ نے جس کو رحمت کائنات کے پاس بھیجا زیادہ دیر نہیں بیٹھا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا،
اب ابھی کفر کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن دل سے محمد کی نور سے کفر کی تاریکی محو ہو گئی. اگر یہ لا الہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کی غلامی میں داخل نہیں ہوا تو کافر بھی نہیں ہے. عباس کو کہا، عباس بھی مان لے آئے، ان کی بیوی بھی ایمان لے آئی، سارے گھر والے ایمان لے آئے. تو اس ایمان کا اظہار عباس نہیں کرتے. تیر تو ہے نشانے پہ لگایا ہے محمد الرسول اللہ کے اس غلام نے جس نے زیادہ دیر تک محمد الرسول اللہ کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا. محض چند باتیں محمد الرسول اللہ کی اس کے دل پہ اثر کرتی ہیں تو غلامی اختیار کرتا ہے. ابھی تو زیادہ نہیں کیا، وعظ بھی نہیں ہے، تبلیغ بھی نہیں ہے، کہتا ہے بس محمد کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے وابستگی ہی انسان کو عزت اور وقار دے سکتی ہے، ان سے جدا رہ کے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ڈنکا محمد الرسول اللہ کا بچنے والا ہے. میرے آقا، میرا خیال ہے کہ رحمت کائنات کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے. غلام کہتے ہیں سب نے کلمہ پڑھ لیا لیکن چھپا کے رکھا ہے. عباس بہت بڑے سود کا کاروبار کرنے والے تھے اور ساری رقم، بہت بڑے دولت مند تھے اور ساری رقم عرب کے لوگوں میں، قریشیوں میں بکھری پڑی تھی. اگر اسلام کا اظہار کرے تو ساری دولت ہی ماری جاتی ہے. اور پھر مورخ کہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ اختلاف بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے گھر کے اندر رہ کے محمد الرسول اللہ تو ہوتا تھا، باہر نہیں. عرصہ گزر گیا، ایک دن کوہرام بپا ہوا، آوازیں آئی، شور ہوا، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ابی سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے روانگی اختیار کر لی. اٹھاؤ اور اپنے قافلے کو بچاؤ، تمہارا مال و زر تو اس کے پاس ہے. کہتے ہیں ہم نے سنا تو پریشانی بہت ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ انداز یہ تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو زندہ نہیں رہنے دینا. لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور کانوں میں جب آواز پڑتی ہے ابو رافع کا دل پھٹتا ہے کہ اب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جابر لوگ حملہ آور ہوں گے. شور ڈالتا ہوا یہ قافلہ بڑے تم تراک سے اسلحہ سے لدا ہوا، اور راستے میں جانے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، واپس آنے کے لیے ساری ذمہ داری بڑے سرداروں نے اٹھائی ہے کھانے پینے کی. یہ قافلہ مدینہ سے نکلتا ہے، یہ لشکر روانہ ہوتا ہے، وہاں وہ لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو دستے حق پرست پہ حق رکھ کے نہیں قبول کیا، بلکہ شوق تھا، محبت تھی، پیار تھا. محمد رسول اللہ کو دیکھا، چہرہ دیکھا، بات سنی، تو اسی نے اس کو وہ انسان بنا دیا جس انسان کی بات اللہ قرآن میں کرتا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد کے صحابہ جیسا دنیا میں کوئی دوسرا انسان ہے ہی نہیں. بڑے پریشان وہ ایام، وہ لیل و نہار، وہ لمحات گزرے جب تک ان کے کانوں تک کوئی پیغام نہیں پہنچا. دنوں بعد مکہ میں افسردگی دیکھی، رنگ اڑے ہوئے ہیں، پریشان ہے مکہ کے سردار، گھر میں چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، کانوں میں باتیں ہو رہی ہیں. اس سے احساس ہوا کہ ایسا ضرور کچھ ہو گیا ہے
جو مکہ والے نہ دیکھنا چاہتے تھے نہ سننا چاہتے تھے. آہستہ آہستہ آوازیں باہر آئیں تو کہا وجدنا فی انفسنا قوتا وعزا. باتیں سنی تو دل کو قوت ملی، عزت، عظمت، وقار. ایسے نظر آتا تھا کہ اللہ نے ہمیں خاص طور پہ نواز دیا ہے. وجدنا فی انفسنا قوہ، اپنے آپ میں طاقت محسوس کی، قوت محسوس کی. آواز کیا تھی کہ میدان بدر میں کافر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اللہ نے، اور جتنے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، سب قتل ہو گئے. بیٹھے ہوئے ہیں. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں آب زمزم کے کنویں کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، برتن بنا رہا ہوں. میرے پاس ام فضل بھی ہے، عباس کی بیوی. کہا وہ لوگ پریشان ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، ان کا جینا حرام ہے. جب جب ہم کو پریشان دیکھتے ہیں ہمارے دل میں لذت اور سرور پیدا ہوتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. کہتے وہیں ابو لہب آ کے بیٹھ گیا اور پریشان. ہم مسکراتے ہیں اس کو دیکھ کے. کچھ لوگ آئے، وہ بھی پاس بیٹھ گئے اور آپ نے گفتگو شروع کر دی. ایک طرف سے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی آ گیا. یہ بھی بدر میں گیا ہوا تھا. ابو لہب کو پتا چلا، کہنے لگا میرے چچا کے بیٹے، میرا دل پھٹ رہا ہے، بتلاؤ ہوا کیا ہے. کہنے لگا یہاں تجھے کیا بتلاؤں کیا ہوا ہے، ہمیں تو وہاں نہیں پتا چلا کیا ہوا ہے. نہ ہم سے تلوار اٹھتی تھی، نہ نیزہ چلتا تھا، اور ہم نے اپنے آپ کو محمد کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں دے دیا. کچھ مقتول ہوئے، کچھ گرفتار ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا. اور اب تک گھوڑوں پہ سوار کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو عرب میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. رافع کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میں پاس ہی تھا. میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو محمد کی مدد کے لیے آئے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتا ہے ابو لہب. کہا مجھ کو تھاما، کھڑا کیا، تھپڑ مارتا میرے منہ پہ. میں کمزور آدمی تھا، گر گیا، پھر مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ مار مار کے زخمی کر دیا. اور تو محمد کا نام لیتا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ آسمان سے فرشتہ اس کی مدد کو آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں تیری مدد کے لیے کتنے فرشتے آتے ہیں. پھر آ گیا فرشتہ. ام فضل نے ایک لکڑی پکڑی اور آگے زور سے اس کے سر میں مارتی ہے، چکرا کے گر گیا. ابو رافع کہتے ہیں کہ میری اس بدبخت اور بےغیرت سے جان چھوٹی. میں اس کہنے پہ مجھ کو مار مار کے ہلاک کر دیا کہ میں نے محمد کی عظمت کا نعرہ لگایا ہے. یہ وہ ہے جو سفیر بن کے محمد رسول اللہ کے پاس آیا، اور جب گیا غلام بن کے گیا، اور پھر کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے محمد الرسول اللہ کے وہ گن گائے کہ وہ پریشان ہو گئے. بڑی مار کھائی. عباس کہتے ہیں ابو رافع تیرا دل چاہتا ہے کہ محمد کے پاس واپس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہ دل ہم رکھتے ہیں، نہ دماغ رکھتے ہیں، نہ سوچ رکھتے ہیں، نہ فکر رکھتے ہیں. مسکرا اٹھے، کہنے لگے آقا اس سے بہتر اور کیا ہے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کروں جا کے. اچھا جاؤ، چلے جاؤ. اور یہ میرے بھتیجے کو کہنا میں نے تیرے نام ابو رافع کو ہبہ کر دیا ہے.
اب تو محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئے مدینہ، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ بھی تھی بتلائی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا لیا. باتیں کرتے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، باتیں کرتے کرتے پہلے بتلایا کہ میرے آقا نے مجھے آپ کے نام ہبہ کر دیا ہے، اب میں عباس کا غلام نہیں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں چلتی رہیں تو باتوں باتوں میں کہنے لگا آقا میں تو مکہ میں ہی ایمان لے آیا تھا آپ پہ جانے کے بعد، اور آپ کو مبارک ہو آپ کے چچا بھی آپ پہ ایمان لے آئے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور کہا ابو رافع مجھے تو نے وہ خوشخبری دی ہے کائنات میں ہر چیز سے عزیز میرے چچا کا ایمان لانا، جب تو آزاد ہو. ابو رافع نے آزادی کا پیغام سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا. اس صحابہ نے دیکھا ابو رافع آزادی ملنے پہ رو رہے ہو، اور تم تو غلام تھے ہر حکم کے بندے ہوئے، اب تمہیں غلامی سے آزادی مل گئی، تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ محمد سے غلامی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. ان لوگوں جیسے کائنات میں کسی کو انسان کیسے مل سکتے ہیں؟ سہیل نے کہا تھا اس وقت کہ میں نے ایسے لوگ زمین پہ نہیں دیکھے جو اپنے اکابر کا اتنا حیا اور احترام کرتے ہو جس طرح محمد کے صحابہ محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. روتا ہے، لوگ آزاد ہو کے خوش ہوتے ہیں، یہ آزاد ہو کے روتا ہے، ہچکی بن جاتی ہے، رو رو کے نڈھال ہو گیا. ابو رافع کیا ہوا ہے؟ آقا آپ سے غلامی کا رشتہ ٹوٹ گیا. فرمایا غلامی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو محمد تجھے اپنے اہل بیت میں شامل کر رہا ہے. کہاں آئیں گے ایسے لوگ؟ کہاں پیدا ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ نہیں، غلامی کا رشتہ ٹوٹا ہے. اہل بیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کر لیا. اللہ کے نبی کو ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کے نبی باہر جاتے ہیں، ابو رافع ساتھ، شہر میں آتے ہیں ابو رافع ساتھ، سفر میں جاتے ہیں ابو رافع ساتھ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار نہیں کی. کہتے ہیں، میں نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ پہلے مخاطب محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ویسے ساری امت ہم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اول مخاطب محمد رسول اللہ کے سامنے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور لوگ اپنے لیے جیتے ہیں لیکن محمد کے صحابہ غیروں کے لیے جیتے ہیں. کنتم خیر امۃ، ایک نافرمان کو، ایک گمراہ کو، اللہ کے باغی کو دیکھ کے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو اپنے سینے سے لگانا ہے تاکہ وہ محمد کو سمجھ سکے کہ محمد کی شخصیت کیا ہے، محمد کا دین کیا ہے، جس اللہ کی طرف یہ بلاتا ہے وہ اس اللہ کی کیا حیثیت ہے. کنتم خیر امۃ. اور جو کردار اس سلسلہ میں محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے ادا کیا ہے بعد میں کوئی نہیں کر سکتا، اور آج تک نہیں کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام جب مناسب دیکھا، جب حالات دیکھے تو وہاں اللہ کے نبی کا پیغام دیا انسانوں کو. اور کنتم خیر امت، ان میں ہم بھی شامل ہیں. اپنے اندر جھانکو، کون ہے جو گمراہ کو دیکھ کے راہ راست کے لیے جد و جہد کرتا ہے؟ کون ہے جو باغی کو دیکھ کے اس کی بغاوت پہ مطلع کرتا ہے؟ کون ہے جو کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے؟ کون ہے ہم میں؟ یہ واز تبلیغ مولوی پہ اور دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم
مولوی مکلف نہیں. مولوی کو ایسا سمجھ لینا اس کے دماغ کو خراب کرنا ہے. تم بھی اللہ کے نزدیک، محمد الرسول اللہ کے نزدیک مبلغ ہو. جو تبلیغ نہیں کرتا وہ اللہ کے دربار میں مجرم بن کے پیش ہوگا. یہ سوچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور صحابہ نے یہ سوچ آگے چلائی. کوئی مقام ایسا نہیں جس مقام پہ بات کرنے سے ڈر گئے ہوں. یہ سمجھاؤ یہ چودھری ہیں، یہ بڑا نامی گرامی آدمی ہے، یہاں نہیں بولنا، اس سے بات نہیں کرنا. نہیں، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں ایک دن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف چل گئے، قبرستان کی طرف. میں بھی ساتھ ہوں. اور کہاں جہاں اس کی ضرورت تھی. جہاں دیکھا کہ لوگ دین کے اس پہلو کو بھول گئے ہیں، وہاں کھڑا ہوا، ببائے گئے دوہل محمد رسول اللہ کا پیغام نشر کیا کہ ایھا الناس، سن لو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا پیغام. یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی تھی، خبر تمہیں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع میں جا رہا ہوں. ایک قبر کے پاس رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. صحابہ کا کردار، زندگی صحابہ کی. اور اللہ نے یوں نہیں کہا آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں. اس میں طوفان تھا، انقلاب تھا، اس میں انسانیت کا عروج تھا، انسانیت کا فریضہ تھا. پنہا صحابہ کے کردار میں وہ عروج جو اللہ نے انسان کو دینا تھا. کس بنا پہ؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنا پہ، قرآن کی تعلیم کی بنیاد. کہتے ہیں مسجد بقیع میں جا رہے ہیں، جنت البقیع میں، قبرستان میں. اللہ کے نبی ایک قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اف اف اف. 3 بار کہا. کہنے لگے میں اکیلا تھا، میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اف اف کہا. یعنی ہائے افسوس، افسوس، افسوس. کہتا ہے میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں. عرض کیا کہ میرے آقا، میرے ماں باپ قربان جائیں، کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا ابو رافع، یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، سن کے باتیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکالنے کی نہیں ہیں. یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ کا جو صحابہ نے پتھر کھا کے، تلواروں کے پھٹ کھا کے ہم تک پہنچایا ہے اور زندگی کا مقصد بتلایا ہے. کیا زندگی ہے اللہ کہتے ہیں، کیا زندگی ہے جو محمد رسول اللہ بنانا چاہتے تھے. اور کردار اپنا وہ بناؤ جو اللہ چاہتے تھے، جو محمد رسول اللہ چاہتے تھے. اور اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے جو کردار ادا کیا ہے، کہیں وہ کردار ادا نہیں. تف تف تف. اللہ کے نبی یہ کیا؟ میں تو گھبرا گیا ہوں، میرا دل ڈر گیا ہے. ارشاد فرمایا ابو رافع، اس آدمی کو جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، میں نے فلاں فلاں قوم کی طرف اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا. مالیہ، پیسے، زکوٰۃ، صدقات، یہ سب کچھ لے کے آیا تھا. لیکن ایک چادر اس کو پسند آ گئی، ایک چادر اس کو پسند آ گئی. یہ چادر اس نے مجھ تک نہیں پہنچائی، مال میں خیانت کیا ہے. اس کو عمل بنایا تھا کہ سب کچھ لے کے میرے پاس آئے. میرا عمل سب کچھ اکٹھا کرتا ہے، سب کچھ لا کے محمد کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. لیکن ایک چادر اس کو پسند آئی، اس نے گھر میں رکھ لی ہے، وہ مجھے نہیں دی. میں قبر میں اس چادر میں اس کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہ آگ کی چادر اس کو پہنائی گئی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام صحابہ کو
صحابہ تابعین کو دے رہے ہیں. اور سمجھو جو شخص بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے، خیانت کار ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا مطلوب ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخصیت کی حالت بتلائی جو قبر میں لیٹا ہوا ہے. اور مقصود کیا تھا؟ ایک قبر جو محمد رسول اللہ کو پیش نہیں کی گئی، ایک چادر. کیا یہ چادر لے جانا، اس کو گھر میں رکھنا، یہی خیانت ہے؟ اور بھی خیانتیں ہیں. اپنے دامن میں جھانکیے، میں بھی جھانکتا ہوں، اور ہم تک نبی کائنات کا ہر پیغام ان صحابہ نے اس طرح دیا ہے کہ کوئی پیغام محمد رسول اللہ کا پیچھے نہیں رہ گیا. بلغوا انی ولو آیا. تبلیغ کا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ادا کیا، اور جہاں کوئی جرت نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ کا صحابی وہاں کھڑا ہو کے محمد رسول اللہ کا پیغام سناتا ہے. کہا ایک چادر میں خیانت کی، اسے آگ کی چادر پہنائی گئی ہے. مقصد کیا بتلانے کا؟ کہ جس چیز میں بھی، جیسے بھی، جو بھی خیانت ہوتی ہے. میں کسی سے پیسے لیتا ہوں کاروبار کے لیے، کاروبار کرتا ہوں اور کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہوں، یہ وہ خیانت ہے. مجھ سے کسی نے بات کی ہے، اپنے راز کی بات، میں نے وہ راز دوسرے تک پہنچا دیا، راز اشکارا کر دیا، یہ خیانت ہے. میرے پاس کسی کی عزت تھی جس کو میں جانتا تھا، میں نے اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے اس کا وہ گناہ لوگوں میں نشر کر دیا. یہ سب خیانت ہے. زندگی کا کوئی پہلو جس کا تعلق کسی دوسرے سے ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی میں کرتا ہوں تو خیانت دار ہوں. اور کہا کہ جو خیانت کرنے والا اللہ کے نزدیک مطلوب حیثیت رکھتا ہے، وہ چاہے محمد رسول اللہ کا صحابی ہو، اس خیانت پہ اس کو سزا ضرور ملتی ہے. ہم نہیں کرتے. پیسے کسی سے لیتے ہیں، سودا اس سے طے کرتے ہیں، سودا اس کو وہ نہیں دیتے جس کے پیسے طے کیے ہیں. خیانت ہے. اللہ کے نبی کے صحابی نے یہ پیغام پہنچایا اپنے سامنے لوگوں تک کہ آگے پہنچاؤ محمد رسول اللہ کی بات. خیانت کرنے والا اللہ کے نزدیک معتوب ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے تو یہ کردار صحابہ کا، اور اس بات کو پہنچانے والا محمد رسول اللہ کا غلام ہے. آزاد کر دیا ہے محمد رسول اللہ نے، لیکن اس آزاد ہونے والے انسان نے کبھی آزاد ابو رافع نہیں کہلوایا. یہ کہلوایا کرتا تھا محمد کا غلام ابو رافع. پیار تو یہ ہوتا ہے، محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اٹھے. سوچ پیدا ہو وہ جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے. غربت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے. وہ جو حالی نے کہا تھا نا کہ کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور گھر میں بوریا کا ہے بستر بچھا ہوا ہے. کوئی نواز شریف، زرداری، فلاں فلاں آج عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہو رہا. ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ثابت ہی ثابت ہے. یہ سب چور اور ڈاکو ہیں. ان سے ثابت کرنا. چور کبھی اپنا نشان رہنے نہیں دیتا. اور ان میں اور ان میں فرق ہے. یہی فرق میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کردار کے اس اعلیٰ بالا مقام پہ ہیں کہ ہم آ نہیں سکتے. نقل مار سکتے ہیں،
اور اگر نقل بھی نہ ماری تو قیامت میں کیے ہوئے اعمال کا بیڑا غرق ہونا ضروری ہے. غریب ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ جس دن فوت ہوتے ہیں اس رات گھر میں تیل نہیں ہے دیا جلانے کے لیے، ہمسایوں سے لیا، اور کیسر و کسریٰ کے تاج کو روندنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، غلاموں کی بارش ہو رہی ہے. جہاں پہنچے جدھر نکلے ہمیشہ کامیاب آئے. جہاں محمد رسول اللہ کا قافلہ تھا، جہاں لشکر گیا، کامیاب و کامران غلام لونڈیاں لا کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دی. لیکن گھر میں بوریا کا ہے بستر بچھا ہوا. ایک دن پتہ چلا کہ بہت سارے غلام آئے ہیں. بیٹی گئی، بابا اب تو مدینہ میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس مال و زر نہیں ہے، لونڈیاں غلام نہیں ہے، ایک مجھے بھی غلام دے دیں. باہر سے جا کے پانی لاتا ہوں، یہ نشان پڑ گئے ہیں مجھے. ارشاد فرمایا، یہاں نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی. عائشہ صدیقہ کو کہا کہ میرے بابا سے کو پیغام دے دیں. بابا گھر گئے فاطمہ کے. ارشاد فرمایا، تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری عاقبت بن جائے اور تو جنت کی وارث بن جائے. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کہا کرو 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار. غلام لینے سے بہتر ہے فاطمہ. اور اس تخت عرش پہ ایسا لیڈر لاؤ، دور بھی نہیں خود بھی لگاؤ. آدم سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک کوئی قائد اور لیڈر محمد جیسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر لیڈر ایسا پیدا نہیں ہو سکتا تو اس لیڈر جیسے ساتھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے. لاکھ کرتا رہے عمران خان جو چاہے، سارے چور تو تو نے اکٹھے کیے ہوئے، تو کیا کرے گا؟ کون سا انقلاب لائے گا؟ تو انسانوں کی ضرورت ہے جو ارد گرد اکٹھے ہوں، جو ہم قدم ہوں، جو آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور غیرت ہو ان میں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ چیزیں پائی جاتی. کئی بار آپ کو بتلایا نا کہ صحابہ کو رسول علیہ السلام کہتے ہیں، اور یار تمہیں میں عامل بنانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے نہ بنائے، اور تجھے میں گورنر بنانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے گورنر نہ بنائے. کیوں؟ یہ سوچنے کی باتیں. غربت بہت ہے ابو رافع پہ، تنگ دستی بہت ہے. ایک صحابی کو رحم آیا جس کو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کے بھیجا تھا. جاؤ. ابو رافع ملے. ابو رافع دیکھنا تیرا کیا حال ہے، پریشانی، دن رات بھوک پیاس، ننگ، میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی عاملوں میں سے حصہ مل جائے گا. ابو رافع نے سر اٹھایا، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا. حتی ذکرا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں آقا سے بات نہ کر لوں. مال و زر ملے گا، دولت ملے گی، بھوکے مر رہے ہو، جسم پہ ڈالنے والا کپڑا کوئی مزیدار نہیں، کوئی اچھا نہیں ہے، چلو میرے ساتھ. کہا نہیں، تب تک تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا جب تک میں اپنے آقا محمد رسول اللہ سے پوچھ نہ لوں. ایمان تو یہ ہے. جا نہیں سکتا تھا، جانا چاہیے. بڑے صحابی جاتے تھے، ایک دوسرے کے معاون بنتے تھے، تنہا بھی پاتے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا ذکر کروں گا، اور پھر اگر اللہ کے نبی نے اجازت دی تو پھر جاؤں گا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. عرض کی میرے آقا فلاں فلاں آپ کا عمل ہے نا، وہ مجھے یہ کہتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس کو تڑپتے بھلکتے روتے دیکھا نا، رشتہ ٹوٹ گیا، تو فرمایا رشتہ غلامی کا ٹوٹ گیا نا، محمد تجھے اپنے بیت میں شامل کر لیتا ہے. آیا اللہ کے نبی، یہ مجھے کہا گیا، یہ مجھے دعوت دی گئی ہے، یہ آفر ہوئی ہے مجھے. ارشاد فرمایا ابو رافع تو اہل بیت سے ہے،
اور اہل بیت پہ اللہ نے صدقہ حرام کر دیا ہے، اس لیے نہیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے نام نہیں لیا کسی ایسی چیز کا جس پہ صدقہ کا لفظ لگتا ہو۔ کردار ہے نا یہ، ہم دیکھیں نا اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اور سلام جی کیا ہوا جی، شاہ صاحب سرکار آ رہے ہیں، سید بادشاہ کی ذات آ رہی ہے۔ سید بادشاہ کا کبھی کردار بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ اور جس سید میں محمد رسول اللہ کی جھلک نہیں، وہ سید نہیں ہے، اسلام کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ دیکھو بڑے بڑے وزیر ہے ہمارا، وزیر خارجہ شاہ محمود، اتنی بڑی قبر ہے اور جتنے نذرانے آتے ہیں سارے ہی ہڑپ کرتے۔ اس سید سے پوچھو تم نبی کی آل ہے؟ اور نبی کے اہل بیت میں شامل ہونے والا غلام بھوکا رہنا گوارا کرتا ہے، صدقہ قبول نہیں کرتا۔ جتنی بڑی بڑی قبریں ہیں، جتنے بڑے بڑے آستانے ہیں، جہاں مال و دولت اکٹھی کرتی ہے، زر اکٹھا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، خیرات ہے، انسانوں کے ہاتھوں کی میل ہے۔ جو محمد رسول اللہ کا بیٹا ہونے والا اکٹھا کرتا ہے، اور ایک بیٹا نبی ایک کائنات کا وہ ہے جو ایک بار سن لیتا ہے محمد کی آل اہل بیت پہ حرام ہے، مرنا گوارا کرتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ صدقے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ تم سید ہو، یہ سیدوں کو ماننے والے کبھی محمد رسول اللہ کو بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم ان لوگوں جیسے کائنات میں انسان پیدا نہیں ہو سکتے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، یہاں سے ایک میڈی بنا لی۔ ابو رافع نے دیکھا، آ کے وہ میڈی کھولنا شروع کر دی۔ سیدنا حسن کو بڑا غصہ ہے، غصہ آنا چاہیے تھا، یہ تو ان کی نماز میں دخل دے دیا اس نے۔ تو نماز میں دخل دینے سے تو نبی پاک نے لفظاً منع فرمایا۔ جب ان کے چہرے کو دیکھا، بدلتی رنگت کو دیکھا، تو کہا میرے آقا کے شہزادے نماز کی طرف دھیان دو، میں نے تیری میڈی اس لیے کھولی ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے اسے منع کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا نواسا، اور نواسا بھی کیسا؟ بوڑھے کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کہا بابا جی میرا وضو دیکھیں اور جہاں جہاں کوئی غلطی ہو مجھے بتا دیں۔ بابے کو کہتے ہیں کہ جہاں غلطی ہو میرے وضو میں وہ مجھے بتا دے۔ وضو کرتے ہیں، بابا جی مسکرائے اور کہا بیٹا جو میری غلطی تھی مجھے پتا چل گیا ہے۔ ایسا نواسا محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کے نبی جس کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، الحسن منی وانا من الحسن، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے۔ جنت کا سردار کسی کی جرأت ہے بات کرے، لیکن یہ محمد رسول اللہ کا غلام دیکھتا ہے محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف یہ لمحہ جا رہا ہے، لمحہ قبول نہیں کیا، نماز میں مداخلت کرتی ہے۔ کون ہے یہ؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اور اللہ نے کہا تھا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ اسی ایمان میں کامیابی ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ جائیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے۔ اگر صحابہ سا کردار نہیں ہوگا، صحابہ کے لیل و نہار نہیں ہوں گے، صحابہ جیسے افعال نہیں ہوں گے، تو اللہ کی قسم جنت کا دروازہ کھلنا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔